آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جنگ شروع کر دے گا یا وہ جنگ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس میں دو طرح کی رائے ہے۔ زیادہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فل فلیج وار میں دوبارہ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے لیے جس طرح کی سپورٹ چاہیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اتحادیوں کی جانب سے یا دنیا کی جانب سے یا وہ ممالک جو پہلے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ میں جاتے تھے ان کی جانب سے وہ سپورٹ ملی نہیں ہے۔ اس پہ ایک بڑا زبردست آرٹیکل دا اکانومسٹ نے بھی لکھا ہے کہ ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں کم از کم کسی ایک کی شکست ہوتی ہے۔ اگر ایران میں جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سب سے بڑی شکست کھانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، یہ اکانومسٹ نے کہا۔ ان کے مطابق ایران کے خلاف اس جنگ نے امریکی طاقت کو چلانے کے نئے طریقے کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امریکی صدر کے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیوں سے بھرپور اشتعال انگیز بیانات اب اس طرح لگتے ہیں جیسے وہ اپنی پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ ہار گیا ہے۔ ایک ہارے ہوئے آدمی کی زبان لگتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی گالی دیتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ دا اکانومسٹ نے کہا کہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ نئی جنگ منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی اور سنہری دور کے دعوے کے بعد وہ خود کو مذائقہ خیز بنا سکتے ہیں۔ حالات دنیا کے خراب ہوں گے، ٹرمپ کی مقبولیت خراب ہو جائے گی۔ ٹرمپ کے تین بڑے مقاصد: مشرق وسطیٰ کو زیادہ محفوظ اور خوشحال بنانا، ایرانی حکومت کا خاتمہ کرنا اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روکنا، بڑی حد تک پورے ہی نہیں ہو سکے۔ یعنی جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے پیچھے چاہتا تھا اس میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ بڑا تفصیلی یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے دا اکانومسٹ میں، اور اس میں بہت سارے ایکسپرٹس کی جو رائے ہے وہ بھی یہی ہے اسی حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکل ہے کہ وہ جنگ دوبارہ شروع کرے۔ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دنیا بھر کے ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور چل کے آبنائے ہرمز کو کھولو اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر ہم کنٹرول کرتے ہیں ایران کو۔ لیکن یہ بات مانی نہیں جا رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اب جن ممالک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکویسٹ کی ہے ذرا وہاں سے جو اطلاع آئی ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ برطانیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ریکویسٹ نہیں مانی، وہ اب اس لڑائی کے اندر نہیں جا رہا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا۔ اٹلی نے بھی یہی کہا، اسپین نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا مسترد کر دیا، جاپان نے بھی مسترد کر دیا، فرانس ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ میکرون آپ کو پتا ہے وہ کبھی ہاں کبھی نہ، لیکن میکرون اپنے آپ کو یورپی یونین سے الگ نہیں کر سکتا۔ ناروے انہوں نے بھی مسترد کر دیا، کینیڈا نے بھی مسترد کر دیا، آسٹریلیا نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا آسٹریلیا سمندروں کے اندر امریکہ کے سب سے بڑے اتحادیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ایک کوارڈ نام کی تنظیم ہے جو بنی ہوئی ہے جس میں 4 ممالک ہیں، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے۔ تو آسٹریلیا کے بڑے زبردست تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ دفاعی نوعیت کے، لیکن آسٹریلیا نے بھی منع کر دیا۔ چین نے کوئی جواب نہیں دیا، نیدرلینڈ نے کوئی جواب نہیں دیا، جنوبی کوریا کوئی تصدیق ان کی طرف سے نہیں ہو سکی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جائیں گے یا نہیں۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جو تگڑے ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، اور جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اس کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ تھا یورپی یونین میں، ہنگری کا وزیر اعظم۔ یہ جو ہنگری کا وزیر اعظم ہے یہ 16 سال سے وہاں پہ اقتدار میں ہے۔ تگڑا آدمی ہے نا، تبھی تو اقتدار میں ہے، بڑا مقبول آدمی ہے، اور یہ امریکہ کا بہت بڑا حامی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے مطابق چلتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا خاص آدمی ہے۔ جب پورا یورپی یونین ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بول رہا تھا یا یورپی ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے تھے، تو یہ وہ واحد آدمی تھا جو ہنگری کا وزیر اعظم وکٹر اوربان یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کر رہا تھا۔ اب اس کا الیکشن ہوا، اس کے الیکشن کے لیے باقاعدہ جے ڈی وینس کو بھیجا بھی گیا کہ ذرا سپورٹ کر کے آؤ، اور امریکہ نے پوری سپورٹ کی ہے۔ امریکہ کا اتحادی ہے یہ جو ہنگری کا وزیر اعظم تھا، لیکن اس کو بدترین شکست دی ہے وہاں کے اپوزیشن لیڈر نے، اور اس کا نام ہے پیٹر۔ اس نے شکست دے دی ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے زبردست حمایتی کو۔ 16 سال کے بعد وہ الیکشن ہار گیا اور 2/3 اکثریت سے وہ الیکشن ہار گیا۔
देखिए यूरोपीय यूनियन जो है ना वो पेड्रो के नक्शे कदम पे चल रहा है। पेड्रो एक नौजवान लीडर है और उसका ताल्लुक है स्पेन से। और स्पेन में अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले, मैंने वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी पेड्रो बिल्कुल एक अलग तरह का सियासतदान है, वो रवायती सियासतदान नहीं है। वो सही को सही और गलत को गलत कहता है, चाहे उसको उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये वहां दावा किया गया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा और वो वहां बहुत मकबूल भी है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का एक हमायती भी इलेक्शन हार गया। अब वहां पे जो दूसरी हुकूमत बनेगी तो जो कुछ हमायत थोड़ी बहुत ट्रंप के पास यूरोपीय यूनियन में थी वो भी ऐसा लगता है कि अब नहीं होगी। एक एक करके इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बजे धमकी लगाई दोपहर के कि मैं इसराइल की हमायत से इनकार करने पर स्पेन के साथ तमाम तिजारत और ताउन खत्म कर दूंगा। यानी स्पेन को उन्होंने धमकी लगाई और 2 घंटे बाद जो है वो स्पेन का जो वजीर आजम है वो चीन पहुंच गया। ट्रंप को वादे पैगाम दिया कि जनाब एक मुतबादिल भी मौजूद है, दुनिया में एक और सुपर पावर भी है, आप अकेले तो नहीं है। तो स्पेन अपने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो चाइना की गाड़ियां हैं वो यूरोप की मार्केट को तबाह कर देंगी और यूरोप की गाड़ियों की मार्केट को बर्बाद कर देंगी। देखिए ये कंपटीशन तो दुनिया में होगा। इस वक्त मुकाबला दुनिया में है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। आने वाली चंद दहाइयों में पूरी दुनिया से जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां वो खत्म हो जाएंगी। यहां यूरोप में अब गाड़ियां वो यूरो 6 गाड़ियां आ गई हैं। ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग चलाएं, दूसरी गाड़ियां ना चलाएं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे चाइना है। इसकी लगभग 60% के करीब मार्केट चाइना के कंट्रोल में है। जापान में गया था, मैंने वहां लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसी काबिल जिक्र शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना सके जिसकी हम दुनिया के सामने रख सकें। वहां कंपनियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह चाइना आगे निकल गया, जिस तरह नए नए मॉडल उन्होंने बनाए और जितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से वो गाड़ियां बना रहे हैं, और चाइनीज गाड़ियां बहुत जल्दी चार्ज होती हैं, बहुत ज्यादा देर तक चलती हैं, तो उनकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी में काम किया है, बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपके मुल्क के अंदर जैसे पेट्रोल पंप हैं, इस तरह हम बहुत सारे एरियाज पेट्रोल पंपों में बना देंगे जहां बॉक्सेस पड़े होंगे, जहां पे आके कोई आदमी अपनी गाड़ी रोकेगा, एक बॉक्स निकालेगा और वो वहां रखेगा और वहां से एक बॉक्स उठाएगा जो चार्ज हुआ हुआ उसको अपनी गाड़ी में रखेगा और चला जाएगा। 500 किलोमीटर अब वो और जा सकता है। तो उनका ये फॉर्मूला है कि हम पूरे यूरोप के अंदर जगह जगह पे एक ऐसे स्टेशन लगा देंगे जहां पे बॉक्सेस पड़े हुए होंगे छोटे से। वो बॉक्स के अंदर बैटरी है, आपने गाड़ी में से अपनी बैटरी निकाली और वहां रख दी, वो ऑटोमेटिक चार्जिंग पे लग गई, और वहां से एक बैटरी जो चार्ज है वो उठाई और गाड़ी में रख दिया, 500 किलोमीटर फिर चले जाए। तो इस किस्म की फैसिलिटी भी चाइना कह रहा है। तो चाइना बहुत आगे निकल गया। अमेरिका के बाद बहुत थोड़ी मार्केट है, दूसरे नंबर पे दुनिया में अमेरिका है, पहले नंबर पे चाइना है। यूरोप भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, लेकिन चाइना दुनिया की मांग पूरी कर सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है कि चाइना अगर अपनी गाड़ियां ले आया तो फ्यूचर में चाइना को ही सारा पैसा मिलेगा और ये सारी इंडस्ट्री वो खा जाएगा। तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम तो है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी स्पेन को, स्पेन ने क्या किया वो आपने देख लिया। मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। कनाडा के साथ अमेरिका के बड़े जबरदस्त दिफाई ताल्लुकात हैं और ये बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब जो कैनेडियन हुक्मरान हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते थे। यानी कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेज देते थे। यानी हर फौजी डॉलर, यानी फौज का डॉलर वही है ना जो फौज के लिए मुख्तस हो जाता था कि जनाब इससे फौज की चीजें लेनी है। तो वो कहते हैं फौज के लिए जो पैसा हम खर्च करते थे उसमें हर डॉलर में से 70% या 70 सेंट हम अमेरिका को भेजते थे। एक वो भी दौर था, अब वो दौर खत्म हो गया। मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद मुख्तार कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि अगर ईरान जैसा मुल्क इतनी कमजोरियों के बावजूद, 3 दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली स्टेट के सामने खड़ा हो सकता है और अपना मुकाबला कर सकता है, तो यूरोपीय तो बहुत अमीर है, उनके पास तो बहुत वसाइल हैं, वो तो दुनिया को हथियार भी बेचते हैं, तो वो क्यों अपना दिफा अमेरिका के बगैर नहीं कर सकते? ये सवाल उनके दिमाग में है और जायज है, बात ठीक है। देखिए अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद शायद जो एयरफोर्स है उसकी भी वो अहमियत ना रहे, क्योंकि पायलट्स का काम खत्म हो जाएगा। इस किस्म के जो वो ड्रोन्स आ जाएंगे कि आप जमीन पे बैठ के बहुत सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, वो ऑटो के ऊपर जाके अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। तो पायलट्स का काम भी उस तरह नहीं रहेगा, बहुत जल्दी नहीं होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा इन चीजों। जैसे टैंक का काम खत्म हो गया,
ٹینک چلانے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کا کوئی کام نہیں رہا, ٹینک آبسلیٹ ہو گیا. اب جس کے بعد بھی ٹینک ہوگا وہ سمجھ لیں آپ چلتا پھرتا تابوت ہے, ایک ڈرون آئے گا اور جتنے مرضی ٹینک ہیں ان کو تباہ کر دے گا. لہذا اسی طرح آنے والے دنوں میں جو پائلٹ ہیں, جی ڈی پائلٹس, ان کا کام بھی میرے خیال میں کسی اور طرف چلا جائے گا. اب تو آپ کو انجینئرز چاہیے ہوں گے, سائنٹسٹ چاہیے ہوں گے جو نئے سے نئے ہتھیار بنائے اور سستے اور بہترین ہتھیار تیار کرتے چلے جائیں. ناظرین, مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ایران کا سٹیٹمنٹ ہے وزیر خارجہ کا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کرنے کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے کہ ایسے میں امریکہ کی جانب سے انتہائی سخت مطالبات ایک دم پیش کر دیے گئے. یعنی امریکہ ماضی کے تجربات سے کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے. معاملہ سادہ سا ہے, نیک نیتی یا دشمنی, ہم دونوں کے لیے تیار ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ دشمنی کرنا چاہتے ہیں, لڑائی کرنا چاہتے ہیں, ہم راضی ہیں. آپ نیک نیتی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی راضی ہیں. اور مذاکرات میں وہ کہتے ہیں جی ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے. دیکھیں, میں ایک بات جانتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ذرا تھوڑا سمجھیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کامیاب کروانے ہوتے تو وہ اس کا کریڈٹ خود لیتا, کسی اور کو نہ دیتا. حتیٰ کہ وہ اپنے نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی اس کا کریڈٹ کبھی نہ دیتا. ڈونلڈ ٹرمپ کو کریڈٹ لینے کا شوق ہے. اس نے اپنے منہ سے کہا کہ اس کو اپنی تعریف کروانا بہت پسند ہے. وہ نالائکوں کے آس پاس رہتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہوتی رہے. جے ڈی وینس کے بعد موقع ضرور تھا, لیکن جے ڈی وینس کے پاس اختیارات نہیں تھے. امریکی نائب صدر جو پاکستان آئے, ان کے اختیارات اتنے ہی تھے کہ انہوں نے لگ بھگ 1 درجن مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا, نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا, اور جب انہیں کہا گیا تو وہ مذاکرات بیچ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ایک آفر دے کر. تو جے ڈی وینس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کینیڈی تھا امریکی صدر, یہ اس کی طرح لگتا ہے اور اس کی طرح بولتا چالتا, اس کی طرح باڈی لینگویج ہے, چلتا بھی ہے, تو یہ بہت بڑا لیڈر بنے گا, لوگ یہ کہتے تھے. لیکن اس نے یہ موقع ضائع کیا اور ایسا دکھائی دیا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا بھی تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو کریڈٹ میں لوں گا, اگر ناکام ہوں گے تو میں جے ڈی وینس پہ ڈال دوں گا. لوگ اس بات پہ ہنسے تھے, لیکن میں نے اس بات کو سیریس لیا تھا کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ ایسا ہی ہے, وہ یہی کرے گا. تو ٹرمپ کو یہ پتا تھا کہ اگر مذاکرات دیکھیں واقعی انہوں نے کامیاب کرنے ہوتے تو ٹرمپ خود آتا یا خود کسی جگہ پہ ایسی جگہ مذاکرات کرتا جہاں وہ شامل ہوتا یا اپنی انوالومنٹ رکھتا. تو وہ نہیں کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم بھیجی اور مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا. اب ایک چیز اور ہے, ٹرمپ نے ایک بات کا اعتراف کیا ہے جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہوا ہے وہ بڑے شاندار لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ تو چاروں پی ایچ ڈی تھے جو ایران والے تھے, ڈاکٹریٹ, شاندار لوگ, پڑھے لکھے لوگ. اور امریکہ کے وفد کے اندر لوگ جو ہیں وہ تعلقات داری کے اوپر, سیاسی نوعیت کے اوپر, اور وہ اور طرح کے لوگ تھے, پاپولر لوگ تھے. لیکن یہ لوگ بہت ٹیکنیکل لوگ تھے جو ایران کی طرف سے آئے تھے, تو مقابلہ نہیں تھا ذہنی صلاحیتوں کا. اس بات کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جن افراد سے کل ہماری ملاقات ہوئی, سچ کہوں تو وہ بہت ذہین, بہت تیز نظر اور بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. پھر وہ یہ کہتا رہا کہ ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچایا, ہم نے ان کو جنگ ہرا دیا, یہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے, ہمیشہ سے کہتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بڑے ذہین لوگ ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا اتنا ذہین ہے؟ کیونکہ اب جو کام ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہا ہے نا, یہ عجیب و غریب کام ہے. اس سے پہلے ہم نے اس کو ایسے سنا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کر دے گا. یعنی ایک عجیب و غریب چیز ہے. ایران نے آبنۂ ہرمز کو بند کیا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہم باہر سے بند کر دیں گے. ایران اگر اندر سے بند کرے گا تو جس جہاز کو ایران چھوڑے گا ہم اس جہاز کو نہیں جانے دیں گے. یہ باہر سے ناکہ بندی. ہم بچپن میں نا ایک لطیفہ سنتے تھے, اور اس میں وہ ایک نصیحت کی طرح کا لطیفہ تھا کہ اگر کوئی اندر سے کنڈی لگا لے اور دروازہ بند کر لے تو پھر آپ باہر سے کنڈی لگا لیں, کیونکہ ہر دروازے میں دونوں طرف کنڈی ہوتی ہے. تو دروازہ کھولنے کی بجائے باہر سے کنڈی. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بچکانہ حرکت کی ہے. ایران پہلے ہی آبنۂ ہرمز کو بند کر کے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ایک محاذ کھول رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ دنیا کو نہیں چلنے دے رہا, دیکھو یہ دنیا کو تیل لے جانے نہیں دے رہا. اب ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا جناب جن کو یہ تیل لے جانے دے گا ان کو ہم روک لیں گے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اسی صف میں آ گیا, امریکہ کو وہیں پہ لے آیا کہ اگر ایران تیل نہیں جانے دے رہا تو جو وہ جانے دے رہا ہے اس کو امریکہ روک رہا ہے.
یہ تو امریکہ اپنی مخالفت کے اندر اضافہ کروا لے گا دنیا میں اور کچھ نہیں کرے گا. امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ جلد ہی ان تمام جہازوں کی ناکہ بندی شروع کر دے گا جو آبنہ ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے, اور وہ کام آج سے وہ کریں گے. حالانکہ یہ جنگ بندی کا ٹائم ہے, لیکن امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ آج سے وہ ایسا ہی کرے گا. اس پہ ایران کے جو سپیکر ہیں کالی باف, انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایران کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوگا, ہم یہ ثابت کر چکے ہیں. ہماری بات چیت بہت شدید, سنجیدہ اور مشکل تھی. ہم نے مضبوط تجاویز پیش کی جو نیک نیتی ظاہر کرتی ہیں اور پیش رفت کا باعث بنے گی. ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے, انہیں ہمارا اعتماد حاصل کرنا ہوگا, جو ان کے ماضی کے اقدامات کی وجہ سے بہت مشکل ہے. ایرانی قوم اپنے رستے پر آگے بڑھ رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں پر انحصار کر رہی ہے. ہمارا وفد متحد, سنجیدہ اور ایران کے حقوق کے دفاع میں تخلیقی تھا. ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں. یہ صرف نعرہ نہیں, دنیا نے اسے دیکھ لیا ہے. اگر امریکہ راستہ چاہتا ہے تو اسے ایرانی قوم کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے, اور اگر آپ منطق کے ساتھ آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ, دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. تو یہ کالی باف نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد. یہ عجیب و غریب دھمکی ہے, لیکن اس دھمکی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. دیکھیں, پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اس وقت آبنہ ہرمز میں امریکی فورسز کے جو جہاز ہیں وہ بارودی سرنگوں کو صاف کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ایران نے کہا جی ہم نے تو ان کو یہاں پہ آنے نہیں دیا, بلکہ جو آ رہے تھے ان کو ہم نے یہاں سے بھگا دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ہم دور کھڑے ہو کر, کافی دور جا کر, ایرانی میزائلوں کی حد سے باہر نکل کر جو جہاز ایران چھوڑے گا ہم ان کا راستہ روکیں گے اور انہیں وہاں سے نہیں جانے دیں گے. اب یہ پرابلم پاکستان کے لیے بھی ہوگا, یہ پرابلم انڈیا کے لیے بھی ہوگا. کیا امریکہ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ چائنا کے جہاز کو روکے؟ میں سادہ سوال کر رہا ہوں. رشیا نے ابھی کولمبیا کو تیل سے بھرا ہوا کنٹینر پہنچایا اور دوسرا بھی وہ پہنچا رہے ہیں کولمبیا کو. امریکہ ان کی ناکہ بندی کرتا ہے. روس کا جو آئل ٹینکر ہے اس کو تو روک نہیں سکا امریکہ. چائنا جب اپنی ضرورت کے لیے یہاں سے, ایران سے یا گلف میں سے, آبنہ ہرمز میں سے نکال کر وہ تیل لے کر جا رہا ہوگا تو پیسہ تو عربوں کو ملے گا نا, اور کچھ پیسہ ایران کو ملے گا. فائدہ تو ان دونوں ملکوں کا ہوگا. تو جب امریکہ باہر ان کی ناکہ بندی کرے گا تو پھر امریکہ کے خلاف کون ہوگا؟ چائنا, عرب یا ایران؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والا جو کام ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس سے بھی بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل وہی کام کیا جیسا کام ویتنام کی لڑائی کے بیچ میں ایک امریکی لیفٹیننٹ کیلین تھا, اس نے ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمیں ویتنام کا ایک گاؤں ہے, اس کو بچانے کے لیے نا اس گاؤں کو تباہ کرنا پڑے گا. یہ اس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کام کیا ہے. وہ بھی تاریخ کے اندر لکھا گیا, لوگ یاد رکھیں گے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کارنامہ کر دیا کہ آبنہ ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہم نے سمندری رستے بند کر دیے تھے, تو یہ بھی لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ عجیب و غریب کام کیا. اس سے امریکہ کی مخالفت میں اضافہ ہوگا. امریکہ کے لیے کوئی اچھے لوگوں کے ریمارکس نہیں ہوں گے, یا جو مختلف ممالک ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حرکت سے. ناظرین, پاکستان کے اندر ذرا تھوڑی سی توجہ ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں, کیونکہ انٹرنیشنلی خبریں بہت زیادہ ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہی بند کر دی جائیں, اسے قید تنہائی میں ڈال دیا جائے؟ نہ وکیل ملتے ہیں, نہ فیملی ملتی ہے, نہ ڈاکٹر ملتے ہیں, نہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے مل سکتا ہے. یہ کیا بکواس ہے بھائی. ملک کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے. ایک جرنیل فیصلہ کرتا ہے جناب ملاقاتیں بند کر دو, اور پورا نظام ملاقاتیں بند کر دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے, کوئی انسانیت ہے؟ اب اٹھا کے کسی جرنیل کو اگر ڈال دیں اس طرح, عاصم منیر صاحب کو سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ عاصم منیر صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے اور ان کی ملاقاتیں ان کے بیوی بچوں سے, خاندان سے, رشتہ داروں سے, وکیلوں سے, سب سے بند کر دی جائیں, اور وہ پڑے رہیں جیل کے اندر. عمران خان کو تو پیچھے سے لوگ آوازیں دیتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو عاصم منیر صاحب کے لیے تو آواز بھی نہیں اٹھنی. تو وہ یہ بات سوچیں کہ اگر یہ ان کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا. اور وہ اتنا بڑا لیڈر ہے, پوری دنیا میں اس کا نام ہے, اس کے ساتھ حرکتیں کیا کر رہے ہیں یہ. اس کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو رہی ہے حکومتی رپورٹوں کے مطابق, پھر بھی باز نہیں آ رہے. اب عمران خان کے بیٹوں نے UN کو لکھا ہے,
امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آواز اٹھے گی، عمران خان صاحب کی کو ملاقاتیں کھولی جائے کہ ان کے اوپر ظلم اور بربریت بند کی جائے. پوری دنیا میں ان کو چودھری بننے کا شوق ہے، پاکستان کے اندر تو انصاف ہونے دیں یار. آپ پاکستان میں انصاف ہوگا تو آپ باہر انصاف کر پائیں گے نا. آپ باہر جتنے مرضی چودھری بن جائیں، جتنے مرضی آپ باہر جو ہے وہ اپنا نام بنا لیں، جتنے مرضی آپ لوگوں کے چاہے جوتے پالش کریں، چاہے ان کے ساتھ یاریاں ڈالیں، چاہے جو مرضی کریں، ان کو سلوٹیں کریں، آپ ان کے لیے تحفے لے کے جائیں، جو مرضی کریں آپ، جب تک آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، جب تک آپ اپنے گھر کے اندر انصاف کی فراہمی نہیں کریں گے، تب تک آپ کو کچھ نہیں ملنا. آپ کا ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اعجاز چودھری صاحب کی حالت دیکھ لیں آپ. سینیٹر اعجاز چودھری، نظام کس بات کا بدلہ لے رہا ہے ان سے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات نہیں مان رہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان سے جو ڈیمانڈ کیے ہیں وہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب نے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی باتیں ماننے سے انکار کر دیا. اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، بری حالت ہے ان کی. تو کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ انہیں علاج نہیں کروانے دیا اتنے دنوں تک، ان کی حالت بگڑ گئی. یہ رجیم اس وقت پاکستان کے اندر دیکھیں، یہ جو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا بنایا ہوا رجیم ہے نا، یا جو نظام ہے، اس میں انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے.